ناظرین اکرام، اکثر و بیشتر لوگ نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، آج میں آپ کو اس دعا کا ترجمہ بتانے والا ہوں کہ یہ جو دعا ہم اور آپ کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، یہ دعا کیوں کی جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو اس دعا کی جو عربی ہے جو دعا پڑھتے ہیں تو یہ اس میں ایک مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، آپ لوگ اس کا بھی سدھار کر لیجئے۔ بہت سارے لوگ جب اس دعا کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، یہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ربنا آتینا نہیں ہے بلکہ ربنا آتنا ہے، تا کے نیچے زیر لگا ہوا ہے تو اس کو آتینا نہیں پڑھنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا صحیح آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں اس دعا کے ذریعے۔ یہ دعا ایسی دعا ہے جس کو آقا علیہ السلام نے سکھایا ہے، آقا علیہ السلام بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ہمیں بھی سکھایا ہے، اور یہ دعا قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو آخرت کے ساتھ دنیا کو بھی مانگتے تھے، اور وہ خصوصاً ہمارے لیے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فرشتہ آ کے کہتا تھا، جبریل علیہ السلام آتے تھے، فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اجازت دیں، حکم کر دیں تو آپ مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، آپ خرچ کریں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے دنیا نہیں چاہی، دنیا کو منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا بنایا جائے۔ بہرحال یہ آقا علیہ السلام نے دعا جو سکھائی ہے، خصوصاً آپ کے تمام عمل جو رہے وہ امت کے لیے تھے، امت کو سکھانے کے لیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں دنیا کی جو بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، خوبیاں ہیں، بھلائی ہے، جس چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہو، مولا ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور قیامت کے دن یعنی آخرت میں ہمیں بہترین صلہ عطا فرما، ہمیں اس کا اچھا بدلہ عطا فرما، ہمارے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہمیں عطا فرما، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اس دعا کا مطلب یہ ہے۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو اکثر و بیشتر ترجمے یاد نہیں ہوتے ہیں، ہم ترجمے جانتے نہیں ہیں، تو ہماری دعاؤں میں وہ مزہ ہی نہیں آتا ہے، لطف نہیں آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کریں۔ وہ تو صرف ہم رٹا ہوا بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے رٹا ہے، لوگوں نے بتایا اس دعا کو پڑھا کرو، ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یار اس دعا کا مطلب کیا ہے، ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ ہمیں اصل فوکس اس بات پہ رہنا چاہیے نا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ نماز میں یہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، تو کم سے کم ہمیں نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں، خصوصاً سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ اور تمام چیزیں، ذکر و اذکار، ہمیں اگر ان کا ترجمہ یاد ہو گیا، ان کی میننگ یاد ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہت زیادہ ہماری عبادت میں، ہماری دعاؤں میں، ہماری نمازوں میں انشاءاللہ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم رہے گا نا ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو اچھی طرح سے، وہ جو میں نے غلطی بتائی ہے اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں، اس کا بھی سدھار کیجئے، اس کے ترجمے کو بھی یاد کیجئے کہ اللہ میں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اس ترجمے کو بھی آپ لوگ یاد کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے ہم سارے لوگوں کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔